أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. ایک اور بہت بڑی بات ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آج کے دن روزہ حرام ہے، روزہ کوئی نہیں رکھ سکتا۔ اس میں کیا حکمت ہے روزہ حرام ہونے میں؟ دیکھیے، یکم شوال جو عید کا دن ہے، تو اگر دیکھا جائے تو کل کا دن جو منڈے کا تھا اور آج کا دن جو ٹیوزڈے ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سورج ٹائم سے نکلا اور ٹائم سے ڈوبے گا، وہ اتنے گھنٹے ہوں گے، منٹ کا سیکنڈ کا فرق ہوگا کچھ، لیکن کل روزہ حلال تھا، فرض تھا، جو نہ رکھے گا وہ گنہگار ہوگا، اور جو آج رکھے گا وہ گنہگار ہوگا۔ کل نہ رکھنے والا گنہگار ہے اور آج رکھنے والا گنہگار ہے۔ تو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اسلام کہتے کس کو ہیں؟ اسلام کہتے ہیں عقل لگانے کو نہیں، اسلام کہتے ہیں عقل کو کنارے کر کے اللہ کی بات ماننے کو۔ یہ ہے اسلام کہ اس کی بات مانو بس۔ اور حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ کل تک اللہ کا حکم تھا روزہ رکھو، اور آج پوری دنیا کا مسلمان، چاہے اس نے روزہ رکھا ہو چاہے روزہ نہ رکھا ہو 30 دن، وہ اللہ کا مہمان ہے۔ آج اللہ کا کیا ہے؟ مہمان ہے۔ اور مہمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ بغیر میزبان کی اجازت کے روزہ رکھ لے، اور یہ بھی منع ہے کہ اگر کوئی کسی کے ہاں مہمان ٹھہرے اور روزہ رکھ لے، اس سے میزبان کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے پورے دنیا کے مسلمانوں کی دعوت کی ہے اور کوئی آج کے دن روزہ رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں تیری دعوت کو قبول نہیں کرتا، اس لیے یہ حرام ٹھہرا۔ اللہ کی دعوت کا انکار کرنا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، اسی لیے روزہ رکھنے سے کیا کیا گیا؟ منع کیا گیا۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.